الباب 27 باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم، ان کے حقوق اور ان پر شفقت و رحمت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو اللہ تعالی کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، پس وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، پس یہ دلوں کی تقوی سے ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ نے مزید سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه۔ انہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح روک کر رکھے، یا اس کا اگلا حصہ یعنی دھار والا حصہ مضبوط پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بخاری و مسلم۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد
ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ لیا۔ آپ کے پاس اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی یعنی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار۔ بخاری و مسلم۔ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان میں یعنی نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز طویل کر لے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا نفلی عمل چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا آپ پسند فرماتے، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر لوگ بھی اسے پابندی سے کرنے لگیں اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم،
فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے وصال یعنی بغیر افطار کیے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے اندر کھانے پینے والے جیسے شخص کی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواہ البخاری۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے لمبا کرنے کا ہوتا ہے کہ میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں، پس میں اپنی نماز میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں۔ بخاری۔ وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور عہد میں ہے، پس تم اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے بھی وہ اس کا مطالبہ یعنی باز پرس کرے گا اسے پکڑ لے گا اور پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، یا نہ اسے چھوٹا قرار دیتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقوی یہاں یعنی دل میں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه رواه مسلم۔ النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام۔ والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو، نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ باہم بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، یعنی اعراض اور بے رخی مت کرو، اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرے، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے حقیر گردانے اور نہ اس کو مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمائیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تصور کرے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري۔ انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے، بخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم حق المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا یعنی ان میں شرکت کرنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کو چھینک کا یرحمک اللہ سے جواب دینا، بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر، جب وہ تیری دعوت کرے تو اسے قبول کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس سے خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چل یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو۔ وعن ابی عمارة البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ونهانا عن 7 امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه۔ وفي رواية وإنشاد الضالة في 7 الأول۔ المياثر بياء مثنات قبل الألف وثاء مثلثة بعدها وهي جمع ميثرة،
وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمیں حکم فرمایا مریض کی مزاج پرسی کرنے کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا، چھینک کا جواب دینے کا، قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا، اور سلام کو پھیلانے کا یعنی بکثرت السلام علیکم کہنے کا۔ اور ہمیں منع فرمایا سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے، چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے، سرخ ریشمی گدوں کے استعمال سے، اور قصی کے کپڑے پہننے سے، حریر، استبرق اور دیباج کے استعمال سے۔ یہ تینوں ریشمی کپڑوں کی قسمیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ پہلی 7 باتوں میں گمشدہ چیز کی تشہیر کرنے کا حکم دیا تاکہ مالک کا پتہ چل جائے۔